آج کا ہمارا مضمون ہے مشکل لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا. مشکل لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا. ہو سکتا ہے آپ شوق میں آئیں کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے, کس طرح کا سبجیکٹ ہے. مہندی ہے اور مہندی میں دو خوبصورت نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان نوجوانوں کی اس خوشی کے موقع پر یہ بات کی جاتی ہے مشکل لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا. ہمارا مضمون یہ ہے کہ ڈیلنگ ود دا ڈیفیکلٹ پیپل, لیونگ ود دا ڈیفیکلٹ پیپل. مشکل لوگوں کے ساتھ رہنا, جن کے ساتھ بعض اوقات انسان یہ فیل کرے کہ بڑا مشکل ہے, ناممکن سی بات ہے, ہمیں جو ہے وہ کنارہ کر جانا چاہیے, ہمیں جو ہے وہ دور ہٹ جانا چاہیے, ہمیں جو ہے وہ ڈسٹنس اختیار کرنا چاہیے. رشتوں میں خدا نے مجھے اور آپ کو باندھا ہے اور اس نے انہیں باندھ کے محبت سے کھینچا ہے. اور کتاب مقدس یہاں پر لکھ رہی ہے ہوزیا کی معرفت کہ میں نے انہیں رشتوں کی ڈوریوں سے باندھا ہے اور باندھ کے پھر انہیں محبت سے کیا کیا, کھینچا. اس کا مطلب رشتوں میں باندھنے والا جو ہے میں اور آپ نہیں ہے. اس میتھیو کو یا نیومی کو یا مجھے اور انیلا کو یا آپ کو کسی بھی دوسرے کو, وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے, وہ بہن بھائی کا رشتہ ہے, وہ بہن اور بیٹے کا رشتہ ہے, وہ ماموں اور تائی کا رشتہ ہے, وہ کوئی بھی رشتہ کیوں نہیں ہے, ان تمام تر رشتوں کو باندھنے والا جو ہے وہ خدا قادر کی ذات اقدس ہے. وہ خدا قادر کی ذات اقدس ہے جس نے رشتوں میں باندھا ہے, کیونکہ خدا رشتوں کا خدا ہے. اس کی ذات میں رشتوں کی ابتدا ہوتی ہے اور خدا اپنی ذات میں خود رشتوں کی ابتدا کرتا ہے. اور میں عموماً کہتا ہوں, دھیان سے سنیے گا, خدا خدا ہی ہے. جب تک کہ وہ کسی چیز کو پیدا نہ کرے خدا باپ نہیں کہلاتا. خدا باپ کہلایا کریشن کے سبب سے, تخلیق کے سبب سے. ایک رشتے کی بنیاد جو ہے خدا نے خود رکھی ہوئی ہے اس کائنات کو پیدا کر کے, اس کائنات کی تخلیق کر کے. مجھے اور آپ کو خدا نے جب پیدا کیا تو پیدائش کے سبب سے وہ باپ کہلایا ہے اور باپ ہونے کا درجہ اس کا ہے. اگرچہ وہ خالق ہے, خالق حقیقی ہے, مالک ہے, رازق ہے, مگر یاد رکھیے کہ خدا نے جب رشتوں کی ڈوریوں میں باندھا ہے تو یہ کام خدا کا ہے. اگر یہاں پر نیومی اور میتھیو موجود ہیں تو یہ کام خدا کا ہے. میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں تو کام خدا کا ہے. اگر ہم ایک کمیونٹی کی شکل میں ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں تو یہ کام خدا کا ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نے اس کمیونٹی کو جوائن کیا ہے, میں نے جو ہے وہ اس کلیسیا کو جوائن کیا ہے, میں اس گھرانے کو جوائن کر رہا ہوں. ایسا ہرگز نہیں ہے. خدا جو ہے وہ رشتوں میں باندھتا ہے. اب رشتوں میں باندھنے والا جو ہے وہ رشتوں کا قیام چاہتا ہے, وہ رشتوں کی ڈیوریبلٹی چاہتا ہے, وہ رشتوں کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے, وہ رشتوں کو پنپتا دیکھنا چاہتا ہے. اور انہی رشتوں میں بات کر رہا ہوں کہ ہم جب رشتوں میں باندھے جاتے ہیں تو اپنی توقعات کے لحاظ سے نہیں, خدا کی مرضی کے لحاظ سے باندھے جاتے ہیں. پھر جملہ بول رہا ہوں, سنیے گا. جب ہم رشتوں میں باندھے جاتے ہیں تو یاد رکھیے ہماری توقعات تو ہوتی ہیں, مگر ہم اپنی توقعات کے لحاظ سے رشتوں میں نہیں باندھے جاتے بلکہ خدا کی مرضی سے رشتوں میں باندھے جاتے ہیں. اور جب ہم خدا کی مرضی سے رشتوں میں باندھے جاتے ہیں تو ان رشتوں میں جو چیز درکار ہے, جس سے رشتے کھینچے چلے آتے ہیں, وہ محبت ہے. اور کتاب مقدس میں یہاں پر ہوسیا یہی کہہ رہا ہے, اور یہ خدا ہوسیا سے لکھوا رہا ہے کہ میں نے تمہیں محبت کی ڈوریوں سے کھینچا, میں نے تمہیں رشتوں کی ڈوریوں سے باندھا. تو جب رشتوں میں باندھنے والا وہ ہے تو ان رشتوں میں جو بات میں کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ مجھے اور آپ کو دکھ دے سکتی ہیں, مگر خدا کی مرضی دکھ نہیں دیتی. خدا کی مرضی دکھ نہیں دیتی. اور خدا کی جب مرضی دکھ نہیں دیتی تو پھر کون سی چیز ہے جو دکھ کا سبب بنتی ہے؟ وہ میری اور آپ کی بے جا توقعات,
وہ میری اور آپ کی بیجا توقعات اور اس کے اوپر رشتوں کے فہم کی کمی، کس رشتے کو کس طرح سے نبھایا جائے اس کی کمی۔ مگر ایک سچائی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا سبجیکٹ ہی یہ ہے کہ رشتوں میں مشکل لوگوں سے کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ کسی بھی رشتہ میں کوئی بھی آدمی جو ہے، کوئی بھی عورت جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان رشتہ ہے، دونوں پرفیکٹ نہیں ہے۔ دو میاں بیوی کے درمیان میں رشتہ ہے، وہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ دو کہہ لیجئے دوستوں کے درمیان میں رشتہ ہے، دونوں پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو جب پرفیکشن نہیں ہے تو دونوں میں کمیاں اور گھاٹے موجود ہیں، اور وہ کمیاں اور گھاٹے ہمیں ایک دوسرے کے لیے مشکل کر دیتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو جب دونوں پرفیکٹ نہیں ہیں، دونوں جو وہ کامل نہیں ہیں، تو وہ کمیاں اور گھاٹے، جو کمیاں مجھ میں ہیں، جو گھاٹے مجھ میں ہیں، وہ انیلا کے لیے مشکل کا سبب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح انیلا میں جو کمیاں اور گھاٹے ہوں گے وہ میرے لیے مشکل کا سبب ہوں گے۔ اس لیے کمیاں اور گھاٹے جو ہیں مصیبتوں اور دکھوں کا سبب ہوتے ہیں، اور وہی چیزیں جو ہیں مجھے امپرفیکٹ کرتی ہیں۔ اور اسی صورت میں میرا پھر ٹیسٹ شروع ہوتا ہے، میرا اور آپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ جو کمیاں اور گھاٹے مجھ میں ہیں میری امپرفیکشن کے سبب سے، تو پھر کیسے چلا جائے، کیسے رہا جائے۔ ہر رشتے میں مشکل لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کہیں میاں جو ہے وہ مشکل ہے، کہیں بیوی کو ڈیل کرنا مشکل ہے، کہیں بھائی کو ڈیل کرنا مشکل ہے، اور کہیں بہن کو ڈیل کرنا مشکل ہے، کہیں ماموں کو ڈیل کرنا مشکل ہے، اور کہیں بھانجے کو ڈیل کرنا مشکل ہے، کہیں دوست کو ڈیل کرنا مشکل ہے، اور کہیں دشمن کو ڈیل کرنا مشکل ہے۔ ان تمام تر رشتوں میں ڈیلنگ جو ہے it becomes difficult، مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ہم کس طرح سے رشتوں کو نمٹ سکتے ہیں؟ خدا ہمیں رشتوں کی ڈوریوں میں باندھتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ دو امپرفیکٹ پیپل جو ہیں، دو ناکامل لوگ جو ہیں، وہ رشتوں میں باندھے گئے ہیں۔ اور کون کلیم کر سکتا ہے کہ میتھیو جو ہے وہ کامل ہے؟ کون کلیم کر سکتا ہے کہ میں کامل ہوں؟ جمشید کامل ہے، دپیش کامل ہے، کوئی بھی کامل نہیں ہے۔ اور ہم رشتوں میں ہمیشہ جو ہے وہ پرفیکشن تلاش کرتے 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 رشتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو مشکل لوگوں سے جان چھڑانے کے بجائے انہیں ڈیل کرنے کا ہنر سیکھنا پڑے گا بنین و انسان کو اس دنیا میں۔ مجھے اور آپ کو اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی ایک پارٹنر مشکل ہے تو خدا یہ ہرگز نہیں کہتا کہ چھوڑا جائے، یا میں اور آپ کس طرح سے اپنے رشتوں سے جو ہے وہ کنارہ کر سکتے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح ہمیں ان رشتوں میں چلنا ہے، مگر ان رشتوں کی اگر ضروریات کو پورا کیا جائے کتاب مقدس کی تعلیمات کے مطابق، تو پھر یہ رشتے ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، پھر میں اور آپ ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ اور میں نومی کو اور میتھیو کو نصیحت کروں گا کہ یہ آپ کا بیٹا وقت ہے، آپ کو لرن کرنا چاہیے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ بعض اوقات ہم ان رشتوں کو بالکل ایزی سمجھتے ہیں۔ یہ رشتے جو ہیں 4-5 فون کالز پہ نہیں چلتے، یہ ڈیٹنگ پہ نہیں چلتے، ان کی ریکوائرمنٹس اور ہیں، ان رشتوں کی ریکوائرمنٹس اور ہیں جو مجھے اور آپ کو فلفل کرنی چاہیے۔ اور وہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں انہیں انڈرسٹینڈ کرے ہر شخص۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ میاں بیوی کے رشتے کی ہی بات کی جا رہی ہے، ہر رشتے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس رشتے میں موجود مشکل آدمی کی اور مشکل عورت کی، مشکل بھائی کی، مشکل بہن کی، مشکل دوست کی، مشکل بیوی کی، مشکل شوہر کی بات کی جا رہی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم میں سے مشکل کون ہے، آپ کو اپنے اپنے ریلیشن شپ میں معلوم ہے کہ کون مشکل ہے۔ بھائی بڑا اس سے ڈیل کرنا بڑا، بعض اوقات تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ رہ کے تھے، ہم یہ جملہ ہم پہ بولتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں جو لوگ اچھے اپیرنٹلی بڑے کہہ لیں گے سیمنگلی اپیرنٹلی اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بیوی کہہ رہی ہوتی ہے، ہسبینڈ کہہ رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ذرا ان دنوں رہ کے دیکھیں گے تو تینوں آپ ہی سمجھ آ جائے گی۔
اور یہ بات ہم اپنے عزیزوں سے بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تجربہ ہے اور انہی تجربات کی بنیاد پر ہم باتیں کرتے ہیں. بٹ وی نیڈ ٹو لرن سم تھنگ. خدا جب رشتوں میں باندھتا ہے نا تو رشتوں کی ڈیوریبلٹی چاہتا ہے, رشتوں کی مضبوطی چاہتا ہے, ان کی قیام پذیری چاہتا ہے. وہ کبھی رشتوں کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا. کیوں؟ کیونکہ اسی نے تو رشتوں کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. جب اس نے بنیاد رکھی ہے تو میں اور آپ ان سے جان چھڑانے کی we not supposed to run away from them but we need to deal with them. ہمیں بھاگنا نہیں ہے بلکہ ڈیل کرنا ہے. اور اسی تعلق سے چند ایک باتیں کتاب مقدس میں سے دیکھتے ہیں. دیکھیں موسیٰ کی لیڈرشپ پہ دھیان دیں. موسیٰ ان لوگوں کے درمیان میں کام کر رہا ہے جو باغیانہ طبیعت رکھتے ہیں, اور خدا نے اسے رشتے دیے ہیں وہاں پر, اور انہی رشتوں میں بہت سے لوگ اس کے لیے مشکل ہو چکے تھے, اور یہاں تک مشکل تھے کہ اس کی اپنی بہن جو ہے, اس کا اپنا بھائی جو ہے, اس کے اپنے عزیز جو ہیں, وہی اس کے لیے مشکل بن چکے تھے. مگر اس نے ان رشتوں کو نبھانے کے لیے ہمیشہ کاوشیں کی, ہمیشہ محنتیں کی, ہمیشہ زور لگایا. اور یہ صرف بہنوں اور بھائیوں کے رشتے کی بات نہیں ہے بلکہ قوم کے ساتھ بھی جو اس کا رشتہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح اس نے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے خدا کی قدرت کے سبب سے نکالا ہے. بٹ یٹ وہ لوگ جن کے لیے اس نے اتنا کچھ کیا ہے, بطور رہنما, بطور نبی اس نے سب کچھ کیا ہے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہی رشتے جو ہیں اس کے لیے مشکل ہو چکے تھے, اور وہ اس کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہے تھے, لان تان کر رہے تھے, وہ بڑبڑا رہے تھے اس کے تعلق پہ, اسی رشتے اور اس کی قیادت پہ بڑبڑا رہے تھے. اور یہ وہ قائد ہے جو انہیں غلامی سے نکال کر لائے. بعض اوقات میں اور آپ, ہمارے رشتے ہمارے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں, بٹ ہماری جو ان تھینکفل نیچر ہے یا بڑبڑانے والی عادت ہے وہ غالب آتی ہے, اور ہم رشتوں کو ہمیشہ لیٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی بے قدری کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور موسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. بٹ موسیٰ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا تھا, اور اسی فہم میں اس نے ہمیشہ کوشش کی کہ رشتے چلتے رہیں. اس کی بہن اور بھائی اس پر لان تان کر رہے ہیں جس کے سبب سے اسے کوڑ ہو چکا ہے, اس کے رشتوں میں کوڑ چل رہا ہے. مگر موسیٰ کا رویہ کیا؟ وہ مشکل لوگوں سے ڈیل کرنا جانتا تھا. اور وہ کیسے ڈیل کر رہا تھا؟ اس نے خدا کے حضور میں ان کے لیے شفاعت کی ہے. مشکل لوگوں سے وہ بھاگا نہیں ہے, رشتوں سے. اور اسی طرح میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ بھی مجھ سے اور آپ سے بھاگتا نہیں ہے بلکہ اپنا آسمان چھوڑ کے میرے اور آپ کے لیے مشکل لوگوں کے درمیان میں آ جاتا ہے. اسے معلوم تھا کہ ہم باغی ہیں, طبیعتاً باغی ہیں, اور رشتوں میں دراریں ڈالنے والے ہیں. اور یہ ہوا کا کمال تھا کہ وہ رشتہ جو خدا باپ سے جڑا ہوا تھا, اس کے باغیانہ اور لالچی رویے نے اس رشتے کو بریک کیا. مگر خدا اس رشتے کے لیے جنگ کرتا ہے, خدا اس رشتے کے لیے فائٹ کرتا ہے. ہوا اور آدم مشکل ہو چکے تھے. They became a difficult group of people, but yet a loving God جو قادر مطلق محبت سے بھرا ہوا خدا ہے, وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے. وہ ان کے لیے منصوبہ نجات بناتا ہے. وہ اپنے آسمان کو چھوڑ کے نیچے چلا آتا ہے تاکہ مشکل لوگوں کو گلے سے لگا لے. وہ ان سے بھاگتا نہیں ہے بلکہ انہیں گلے لگانے کے لیے ان کے بیچ میں آ جاتا ہے, ان کی ڈیلیورنس کے لیے کام کرتا ہے. میں اور آپ بعض اوقات رشتوں سے بھاگتے ہیں اور ہم ایزیلی کہہ دیتے ہیں جاندہ ہے تو جائے, جاتا ہے تو جائے. ہم ایزیلی کہہ دیتے ہیں. اور یاد رکھیے, ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, اگر خدا یہ کہنا شروع کر دے, اگر خدا یہ کہنا شروع کر دے جاندہ ہے تو جائے, تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ آدمی کو یہ کہتا ہے, پطرس کو یہ کہا گیا ہے کہ 7 کے 70 بار معاف کر, کسے؟ رشتے کو نبھانے کے لیے, کسے بھائی کو 7 کے 70 بار معاف کر, تو آپ یاد رکھیے وہ خود کتنا رشتوں کو چلانے کے لیے معاف کر رہا ہوگا. کیا وہ کہتا ہے کہ بھاگ جاؤ, get out of my sight؟ وہ رشتوں کے لیے معافی پہ معافی, معافی پہ معافی, معافی پہ معافی, معافی پہ معافی,
दिए चला जा रहा है, और हम उसी की शक्ल पर बने हुए बाग़याना तबीयत के मालिक, रिश्तों की बेकदरी के चलते फिरते मुजस्मे हैं, और हम आसानी से कह देते जानता है तो जाए, देखी जाएगी। और याद रखिए, खुदा हमसे ऐसा नहीं चाहता, वो अपने बच्चों से ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि हम उसकी तबीयत पर हैं, हम उसके इमेज पे हैं, हम उसकी छवि पे हैं, और मुझे और आपको रिश्तों की कदर करनी चाहिए, और वो मुश्किल रिश्ते निभाने की कोशिश करते रहें। और किताबें मुकद्दस कहते हैं कोशिश करने में सुस्ती ना करो। भागने का कॉन्सेप्ट किताबें मुकद्दस नहीं दे रही। और कितना मुश्किल शख्स था यहूदा इस्करियोती खुदावंद यीशु मसीह के ग्रुप में। क्या यीशु मसीह भाग गए उससे? क्या यीशु मसीह ने उसे किक आउट कर दिया? He did not do it. वो उसका शागिर्द था, पार्ट ऑफ द टीम, बंधा हुआ था। उसका इंजाम, मंतकी इंजाम जो होना था, मगर यीशु मसीह ने रिश्ते को निभाने की आखिर तक कोशिश की है। आखिर तक कोशिश की है। मुझे और आपको आखिर तक कोशिश करनी चाहिए। फाइट करें अपने रिश्तों के लिए। और कोई भी रिश्ता जो है बगैर जंग के निभाया नहीं जाता, याद रखिएगा। कोई भी रिश्ता है बगैर जंग के निभाया नहीं जाता। आप आसानी से छोड़ सकते हैं किसी भी रिश्ता को, मगर निभाने के लिए आपको जंग, और वो मुसलसल जंग करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा और नाजुक रिश्ता जो है वो मियां बीवी का है। सबसे बड़ा और नाजुक रिश्ता जो है वो मियां बीवी का रिश्ता है। उसे निभाने के लिए कितनी जंग करनी चाहिए मुझे और आपको। और मैं देखें, अमूमन क्योंकि ये मेरे पसंदीदा मज़ामीन में से है, तो मैं अमूमन कहता हूं कि, और ये हमेशा कहता हूं जब कभी भी मुझे मौका मिलता है, तो मैं हमेशा टीचिंग्स में ये कहता हूं कि देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने मुझ और आपको बतौर दुल्हन कबूल किया हुआ है। किड्डी गंदी दुल्हन को कबूल किया हुआ उन्हें। मैं और आप क्या हैं? बड़े पाक हैं, रास्त हैं। क्या हमारी नेकियां हैं? किताबें मुकद्दस कहती कि हमारी नेकियां भी गंदी धज्जियों की मानिंद है। बट येट फिर भी वो क्या कर रहा है? मोहब्बत कर रहा है। फिर भी मुझे और आपको गले लगा रहा है। फिर भी मुझे और आपको जो है वो बगल गिर करता है और साथ लेकर चलना चाहता है। और ये रिश्ता जो है सबसे कीमती, सबसे बड़ा और सबसे नाजुक रिश्ता है, जिसे हम इजीली छोड़ना चाहते हैं। और इसी रिश्ते की डिमांड है। उसके बाद तमाम रिश्ते जो हैं, ऑब्वियसली उन तमाम रिश्तों की डिमांड जो है वो अपनी अपनी जगह पर मौजूद है, मगर ये जो रिश्ते की डिमांड है उसे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और इस रिश्ते के लिए मुसलसल जंग जो है वो करनी पड़ेगी। और मैं और आप वैसे जंग में हैं, हालते जंग में हैं। अगर कोई मसीही है तो वो हालते जंग में है। अगर मसीही नहीं है तो वो सिर्फ ये जुमला कह के चला जाएगा, हु केयर्स। उसके लिए ये जुमला आम है। अगर कोई क्रिश्चियन नहीं है, इफ यू आर नॉट क्रिश्चियन, यू कैन इजीली से हु केयर्स, मेरी जुती नू। दैट्स अ कॉमन सेंटेंस, राइट? हम यही कहते हैं, मेरी जुती नू। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वी डोंट वांट टू बॉदर अबाउट इट। मगर जो रिश्तों की कदर करता है, जो रिश्तों को अहमियत देता है, उनकी अफादियत को, उनके मानों को, उनकी कुदरत को जानता है, वो कहेगा आई केयर, आई हैव टू डू समथिंग। तो इसके लिए मुसलसल फाइट, ये जंग की हालत है। रिश्तों की हालत में रहना, छोड़ देना आसान है। बाग़याना रवैया इख्तियार कर देना आसान है। गुड बाय टाटा कह देना आसान है, मगर निभाना जो है ये मुश्किल है। निभाना मुश्किल है। और सबसे मुश्किल रिश्ता जो है और सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन मियां बीवी का है। खुदा तो तमाम रिश्तों को चलाने की बात कर रहा है, मगर व्हेन इट कम्स टू मियां बीवी, उस रिश्ते के लिए फाइट करनी चाहिए। कीप ऑन फाइटिंग। अपने बहनों के लिए, भाइयों के लिए, अजीजों के लिए, रिश्तों को निभाने के लिए हमेशा, क्योंकि मुश्किल। और इसी तरह देखें, कम्युनिटी में भी है, चर्चिज में भी है। कई एक चर्चिज की दीवारों के ऊपर लिखा होता है, परफेक्ट पीपल आर नॉट अलाउड टू कम इन। चर्च में कामिल लोगों की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कम चर्च जो है वो कामिल लोगों से भरा हुआ है, पाक लोगों से, कोई भी दुनिया का चर्च जो है उसमें पाक लोग नहीं है।
खुदावंद यसु मसीह की रास्तबाजी से पाक हुए हैं, अपने कमाना पाक कोई भी उठे नहीं जे। सब इम्परफेक्ट पीपल हैं, और यसु मसीह में और मुझ में, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम कितने अच्छे हैं जिसे यसु मसीह ने गले लगाया हुआ है, अपनी दुल्हन बनाया हुआ है, हरगिज हम में से कोई ऐसा नहीं। आज मैं और आप, हम परफेक्ट लोगों की तलाश में। ऑब्वियसली चंद एक बातें जरूर देखी जा सकती हैं जो कंसाइड कर रही हो, जो मुताबिकत रखती हो, हमें तलाश होती है। मगर याद रखें, आप किसी में, किसी भी रिश्ता में, किसी भी सूरत, हर चीज मुकम्मल अपनी तवक्कुआत से हासिल नहीं कर सकते। जहां पर आपको नजर आए कोई ऐसा शख्स, मुझे बता दीजिएगा कि कोई ये ऐसा शख्स है जो मुकम्मल तौर पर पाक है और कामिल है। कोई भी नहीं। तो अगर कोई भी पाक नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है, तो यीशु मसीह का मैसेज यही है कि अगर वो मुझ जैसे नापाक के साथ दूल्हा और दुल्हन का रिश्ता बना सकता है, तो मुझे और आपको भी गुजर बसर करनी पड़ेगी उसे ग्लोरीफाई करने के लिए। आमीन। बशर्त ये कि दोनों पार्टीज अपनी कमियों और कमजोरियों के बावजूद भी एक दूसरे के साथ रहना चाह रही हो। दोनों का फहम हो कि हमने कोशिश करनी है, और अगर कोई ज्यादा फहम पा चुका है तो उसे ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अगर कोई कम फहम पा गया तो उसमें इस फहम को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो वो इंजेक्ट करना पड़ेगा। मगर कोशिश जो है, खुदावंद यीशु मसीह यही हमसे चाह रहे हैं। आमीन। आइए बोले हालेलुया, फिर बोले हालेलुया। तो मुश्किल लोगों के साथ जिंदगी, आसान लोगों नाल तो सारी दुनिया गुजार रही है। आसान लोगों के साथ चलना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। जो आपकी हर बात पे यस कह दे, वो क्या हो, ऐसा बंदा ऑन ऑफ होए, है ना, जो हर बात में कहे यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, और जिथे को कह दे नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, होते कह तेरा राह ओ मेरा राह है। और जहां पर मेरी मर्जी ना चल रही हो, वहां पर भी तेरा राह ये, मेरा राह ये। और मियां बीवी के दरमियान और बाकी तमाम रिश्तों के दरमियान इस फहम का होना बड़ा जरूरी है कि हम में से कोई भी आसान नहीं है। मैं मेरी बीवी के लिए आसान नहीं हूं, और मेरी बीवी मेरे लिए आसान नहीं है। इसी तरह आप का हर रिश्ता जो है, अगर आप मुकम्मल तौर पर फेयर एनालिसिस करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम में से कोई भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है। हम परफेक्ट नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? क्या किया जाए? मुश्किल लोगों के साथ कैसे जिंदगी बसर करनी है? चंद एक बिब्लिकल असूल और प्रिंसिपल्स आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, हमें क्या करना चाहिए? अपने लिए दुआ करनी चाहिए। अगर आप तैयार हैं कि आप किसी मुश्किल रिश्ते को चलाना चाह रहे हैं, कोई दोस्त समझ में नहीं आ रहा, कोई नेबर समझ में नहीं आ रहा, कोई चर्च का मेंबर समझ में नहीं आ रहा, कोई कम्युनिटी का आदमी फर्द रहना भी है और उसके साथ चलना भी है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपने लिए दुआ करनी पड़ेगी। मियां बीवी में भी इसी तरह से है। अगर आपको आपकी बीवी बड़ी मुश्किल लग रही है, आपका हस्बैंड बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो सबसे पहले अपने लिए दुआ करें कि खुदावंद देख, मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा मुश्किल शख्स है जिसकी जिंदगी में मैं भी एक मुश्किल शख्स की तरह हूं। एक खुदा के हुजूर में अपने आप को मुकम्मल कामिल तौर पे पेश ना करें, बल्कि अपने आप को भी उसी सतह पर रख के पेश करें जिस सतह पर आप अपनी बीवी को या आप अपने किसी रिश्ते को रख के पेश कर रहे हैं। क्योंकि खुदा आपसे दिली आजिज़ी चाह रहा है। खुदा चाह रहा है कि आप ये बताएं उसे दिखाएं कि खुदा मैं भी कमजोर हूं, मैं भी निकम्मा हूं, और मुझे ये चाहिए कि तू मुझे नरम कर, मेरे दिल को सॉफ्टन कर, मुझे नरम कर दे, मुझे हिकमत दे दे, मुझे अकल दे दे, मुझे शऊर दे दे, मुझे सब्र दे दे, मुझे बर्दाश्त दे दे, मुझे मुहब्बत दे दे, मुझे हलीमी दे दे, मुझे मेहरबानी दे दे, मुझ में ये सब्र, ये सारे रूल कुछ के फल पैदा कर दे, ताकि मैं उस मुश्किल रिश्ते को चला सकूं जिसमें तूने मुझे बांधा है। और याद रखिए, यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए बड़ा खूबसूरत 9 फलों का एक गुलदस्ता दिया हुआ है। अगर उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाए तो कोई भी रिश्ता मुश्किल नहीं रहेगा। दुआ करनी है कि खुदावंद तू मुझ पर फजल कर। और ये जो रूल कुछ के फल है, मैं नेमतों की बात नहीं कर रहा, फल हैं, इनकी प्रैक्टिस मुझे चाहिए।
اور یہ 9 کے 9 پھل جو ہیں ایک مسیحی کریکٹر ڈیولپ کرتے ہیں. اور جب یہ پھل آپ میں ڈیولپ کرنا شروع ہو جائیں گے نا, آپ کو مشکل آدمی آسان لگنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ آپ مہربانی سے سوچیں گے, آپ محبت سے سوچیں گے, آپ برداشت سے سوچیں گے, آپ حلیمی سے سوچیں گے, آپ مہربانی سے سوچیں گے. یعنی آپ کا دماغ جو ہے وہ روح القدس کے پھلوں کی طرح سوچے گا, اور پھر آپ کسی مشکل کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں. ویسے نہیں. پھر اگر آپ خود غرض ہو جائیں گے, آپ کی زندگی دعائیا بھی نہ ہو, اور آپ روح القدس کے پھلوں کی پریکٹس کرنے والے بھی نہیں ہیں, تو آرام نہ لے کہہ کے چلے جاؤ گے, جاندہ تے جائے. خداوند یسوع مسیح نے فقیوں اور فریسیوں نے اس سے سوال کیا, کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح کا بڑا خوب کیا چھوڑ دینا, یعنی ہر ایک سبب سے چھوڑ دینا. از اٹ اوکے؟ یسوع مسیح سے یہ پوچھا, از اٹ اوکے ٹو لیو یور وائف بیکاز آف اینی تھنگ اور ایوری تھنگ؟ کیا اوکے ہے؟ یعنی یہاں چھوڑنے کی بات ہے, مشکل آدمی کو مشکل رشتے کو چھوڑنے کی بات ہے. تو یسوع مسیح کا جواب کیا تھا؟ ابتدا میں ایسا نہیں تھا. یعنی اٹ واز ناٹ سو ان دا بگننگ. لکھا کہ جس سے خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے. خدا رشتوں کو جوڑتا ہے, تو جب اس نے رشتوں میں جوڑا ہے تو پھر میں اور آپ جدا کرنے کے لیے کسی مخالف کا کام نہ کریں. گزشتہ سنڈے میں بول رہا تھا کہ بریجز بنائیں نہ کہ دیواریں کھڑی کریں. تو خدا بریجز بناتا ہے, ہم دیواریں کھڑی کرتے ہیں درمیان رشتوں کے درمیان. اور یہاں پر یسوع مسیح نے فقیوں اور فریسیوں سے کہا کہ نہیں, you cannot do it because it was not so in the beginning. What God has put together, no one can asunder. No one can put them away. کوئی انہیں جدا نہیں کر سکتا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے تو ایسا بڑی دفعہ کیا ہے, مگر جس طرح سے میں اصول بتا رہا ہوں, اگر آپ ان پر کام کرنا شروع کر دیں تو آپ مشکل لوگوں کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. نمبر 1, آپ پریئر کریں اپنے لیے. جو اپنے لیے دوجیاں دے لئی دعا کردا رہندا وہ اپنے لیے نہیں کر پاتا. آپ اپنے سے شروع کریں. اسٹارٹ ود یور سیلف کہ خدا مجھ پر کام کرنے کی ضرورت ہے. میری لائف میں یہ رشتہ آیا ہے تو مجھ پر کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے نمبر پر آپ اپنے مشکل رشتے کے لیے دعا کریں کہ خدا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جس طرح سے میں مشکل ہوں اس کے لیے وہ بھی میرے لیے مشکل ہے. آپ اپنے لیے پہلے دعا کریں. یہ کلیہ ہے, اٹس فارمولا. کیوں؟ کیونکہ دعا جو ہے یہ قدرت کا کام کرتی ہے, اور یہی ہم مشکل حالات میں کر نہیں پاتے, مصیبتوں میں کر نہیں پاتے. رشتوں سے بھاگنا چاہتے ہیں مگر پریئر فلی انہیں کنٹینیو رکھنا نہیں چاہتے. دوسرے کے لیے دعا کریں. خداوند میں اپنے بھائی کے لیے, بہن کے لیے, بیوی کے لیے, ہسبینڈ کے لیے, پاسٹر کے لیے, اپنے ہمسائے کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے چرچ کے لیے دعا کرتی ہوں. انہیں نرم کر. خداوند جس طرح تم مجھ پر کام کر رہا ہے اس پر بھی کام کر. یہ سیکنڈ فارمولا ہے. آپ اپنے لیے دعا کریں, آپ اپنے رشتے مشکل حصہ, مشکل آدمی, مشکل بیوی, مشکل رشتے کے لیے دعا کریں. پھر آپ کو فرق دکھائی دینا شروع ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں طرح کی دعائیں جو ہے نا وہ دونوں فریقین میں روح القدس کے پھلوں کو جاری کرنا, ان کے فنکشنز کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں. اور وہ روح القدس کے 9 پھل کون کون سے ہیں؟ محبت کا فقدان ہوئے گا تو تسی کسی نہ چل نہیں سکتے. برداشت کا فقدان ہوگا تو آپ کسی کے ساتھ چل نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو برداشت کرتے ہی نہیں ہیں. تیسری بات جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے, دعا کریں اپنے لیے, اپنے مشکل رشتے کے لیے. اور تیسری بات جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے وہ اس مشکل شخص کے ساتھ وقت گزارنے کی ہے. ہم بعض اوقات ایک ہی گھر میں رہ کے اپنے رشتوں کے ساتھ وقت گزارنے سے آری اور کہہ لیجیے عاجز ہوتے ہیں. ہم مشکل سے ایک دوسرے کے ساتھ گھر میں ایک ہوتے ہیں. آپ وقت گزارنا شروع کیجئے.
جب آپ نے اپنے لیے دعا کی ہے مسلسل کر رہے ہیں, دوسرے کے لیے دعا کی ہے مسلسل کر رہے ہیں, تو تیسرا کام کریں, try to spend your time with your partner, with your friend. آپ اپنے دوست کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے رشتے کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں. کیوں؟ کیونکہ گزرا ہوا وقت کسی بھی رشتے میں جو ہے نا وہ پیداواری کا سبب بنتا ہے, وہ بہتری کا سبب بنتا ہے. اور جب آپ وقت نہیں دے پاتے تو وقت نہ دینا تو خدا کو بھی پسند نہیں ہے. اگر آپ خدا کو بھی وقت نہیں نہ دیں گے, he's not gonna like it. تو آپ اپنے رشتوں میں کس طرح بغیر وقت دیے زندگی گزار سکتے ہیں؟ کسی کو بھی آپ ویکلی بیسس پہ, منتھلی بیسس پہ, اور جو میں کہتے ہیں نا اکھوں دور تے دلوں دور, یہ رشتوں کی اصلیت ہے بیسیکلی, کہ رشتے آہستہ آہستہ they begin to fade away. وہ پاور لیس ہو جاتے ہیں, وہ گھلنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ مشکل رشتے جو ہیں وہ بڑی مشکل سے سنبھالے چلائے جاتے ہیں, اور خدا نے انہیں چھوڑنے کا حکم نہیں دیا. تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلی بات اپنے لیے دعا کرنی ہے, دوسری بات اپنے فریق کے لیے دعا کرنی ہے, اور تیسری بات وقت گزارنے پر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. مشکل کام ہے وقت دینا, اور اسپیشلی مشکل آدمی نو جن دے کول بہندیاں تانوں پریشانی ہونی شروع ہو جاندی, یار اس کے ساتھ I cannot even spend a moment of my life. بڑا مشکل ہوتا ہے مومنٹ گزارنا بھی اس شخص کے ساتھ جو آپ کو پسند ہی نہیں آئے. یہاں تک کہ میاں بیوی میں بیوی کو میاں, میاں کو بیوی پسند نہیں ہوتی, اور پھر کس طرح سے چلا جائے گا؟ ایک ہی سبب ہے چھوڑنے کا, اور کوئی سبب نہیں ہے, اور اس میں بھی وہ لوگ غالب آ سکتے ہیں خدا کی قدرت کے سبب سے اگر آنا چاہیں تو وقت گزاریں, وقت دیں رشتوں کو, تو رشتے خوبصورت ہوتے چلے جائیں. اور جہاں وقت نہیں دیں گے, وقت دینے سے بھاگیں گے, آپ ارد گرد آؤٹ آف یور ریلیشن شپ آپ وقت گزاریں گے, تو آبویسلی اس میں کیا ہوگا؟ آپ کے بنیادی رشتے آہستہ 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 ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو مشکل لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا آپ اسے اور مشکل کر سکتے ہیں اپنی ہٹ دھرمی سے, مگر اسے آسان کر سکتے ہیں پریئر کر کے اپنے لیے, دوسرے کے لیے, اور اس کے ساتھ وقت گزار کے. چوتھی بات آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے مشکل رشتے کو کسی نہ کسی طرح بلیس کرنا شروع کریں, انکریج کرنا شروع کریں. بعض اوقات لوگ کیڑے کٹ دے نہیں تھکتے. آپ کسی بھی رشتے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہو نا, کہ اگلے بندے نے کیڑے ہی کٹی جانے نے, وہ کیڑے نکالتا جائے گا آپ میں سے. وہ کیڑے کس طرح سے ہیں؟ وہ کسی کی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں. اور جب آپ مسلسل اور متواتر کسی بھی رشتے میں کیڑے نکالیں گے نا, آپ مشکل رشتے کو آسان نہیں کر رہے بلکہ اور مشکل بنا رہے ہیں. تو کرنا کیا پڑے گا؟ آپ کو انکریجمنٹ گیم پلے کرنی پڑے گی. یہ why I'm calling it a game? It's a game you have to play, not with a bad intention but with a good intention, کہ ہم نے اسے جیتنا ہے. It's a game. اس ریلیشن شپ کو جیتنا ہے, اسے مشکل ہے آسان کرنا ہے. اور کس طرح سے کرنا ہے؟ وقت دے کے, اس کے لیے دعا کر کے, اپنے لیے دعا کر کے, اور پھر اسے انکریج کر کے, بلیس کر کے, مسلسل بلیس کریں, مسلسل بلیس کریں. لان تان کرنا چھوڑ دیں اس رشتے کو. جڑا ٹرتے پھرتے بھی بددعاواں دیندے رہندے ہیں نا, وہ چھوڑ دیں. دل ہی دل میں بددعا دیتے رہیں گے, چھوڑ دیں, وہ چھوڑ دیجئے. اگر آپ نے کہیں مومنٹرلی بھی برا سوچا نا, وہ بھی چھوڑ دیں, کیونکہ آپ اپنے رشتے کو کیا کر رہے ہیں؟ اور زیادہ مشکل کر رہے ہیں. آپ بلیس کریں, دعا کریں, مسلسل انکریج کریں. جس طرح سے کل ہم سنے تھے, مسلسل تھینکفل ہو اس رشتے کے کہ خداوند نے آپ کی لائف میں کسی رشتے کو رکھا ہوا ہے. یہاں پر ایسے ایسے لوگ ہیں جو بغیر رشتوں کی زندگی گزار رہے ہیں, بغیر رشتوں کے زندگی گزار رہے ہیں. تو آئیے مجھے اور آپ کو ان رشتوں کو جو مشکل ہیں انہیں نبھانے کے لیے کوشش اور کاوش کرنی چاہیے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ چند ایک سٹیپس لینے ہیں, وہ پریکٹیکل سٹیپس ہیں. میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو یہ باتیں جو وہ آہستہ آہستہ مجھ میں اور آپ میں اتریں. یہ باتیں پریئر کریں خود کے لیے, نمبر 1. پریئر کریں دوسرے کے لیے, نمبر 2. تیسرے نمبر پر آپ کیا کرنا ہے؟ آپ کو وقت دینا ہے, اور کوالٹی ٹائم دینا ہے, جس میں کمیونیکیشن ہو, جس میں ڈسکشن ہو, جس میں شیئرنگ ہو, ہارٹ ٹاک ہو. بات چیت کرنا جو ہے آپ شروع کریں, مسلسل کریں. اور یاد رکھیے
कोई भी मुश्किल मामला जो है, दो मुश्किल लोग जो एक दूसरे के लिए लग रहे हैं, उस मुश्किल काम को आसान कर देंगे और फिर वो खुद भी एक दूसरे के लिए आसान हो जाएंगे। आमीन आमीन। मगर यहाँ क्या है, हमें भागना है, हमें जान छुड़ानी है, हमें हर चीज इंस्टेंट चाहिए। ये इंस्टेंट दौर में हम रिश्तों को भी इंस्टेंटली डील करना चाह रहे हैं। पक्के पकाए मिल जान तो ठीक है, रिजे रजाए मिल जान तो ठीक है, हंडे हंडाए मिल जान तो ठीक है, समझे समझाए मिल जान तो ठीक है, मगर ऐसा नहीं होगा। कोई भी रिश्ता जो ऐसा नहीं मिलेगा आपको उसके साथ गुजर बसर करने के लिए अपने आप पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा। एंड आई यूज्ड टू से विन योरसेल्फ बिफोर टू विन अदर्स। दूसरों को जीतने से पहले अपने आप को जीतें, फिर आप पे काम होगा, फिर आप दूसरों पे काम कर सकते हैं। वरना आप क्या करेंगे, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहेंगे। और फ्रस्ट्रेटेड आदमी जो है, डिसअपॉइंटेड आदमी जो है, वो गलत फैसले करता है। और गलत फैसला क्या करेगा कि हर एक गलत नाल ही छटेगा, रोज हर रोज छोड़ेगा। और आपने कई लोगों को देखा होगा हर रोज कहने ने छाड़ देना, यार इस बंदे ना तो मिलना ही चंगा नहीं है, उसके साथ तो जाना आना ही ठीक नहीं है। अगर खुदा ने आपको वाकई बांधा हुआ किसी रिश्ते में, तो देन ऑनर करें और निभाने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लें। आमीन। आइए खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। और ये काम खुदावंद ने और खुदा के लोगों ने जमीन पर किया है। मैंने मूसा की क्यों एग्जांपल दी है, मुश्किल तरीन लोगों से डील कर रहा था, मुश्किल तरीन लोगों से डील कर रहा था। अपने घर में भी लोग मुश्किल और घर से बाहर लोग भी मुश्किल। और यहां तक लान तान कर रहे थे कि हम तो मिस्र में दुआने खाने सा, यानी इतनी इतनी छोटी छोटी बातों पर भी उसे लान तान कर रहे थे। हम तो गोश्त पोस्ट खाते थे वहां पर, तू हमें कहां पर ले आया। उन्हें वो गुलामी याद ही नहीं है। बाज़-औक़ात आप लोगों की लाइफ में इतने इतने बड़े काम भी कर लें तो फिर भी क्या होगा, छोटी छोटी बातें लोगों को तकलीफ देती है और मुश्किल कर देती हैं। मगर जो अपने आप पे काम कर चुका होता है, वो उस मुश्किल शख्स को छोड़ने की बजाय उस पर मुसलसल काम करता है। और फिर यहां तक कहता है कि खुदावंद अगर तूने इनका नाम किताबे हयात में से निकालना है तो मेरा भी क्या कर, निकाल दे। ते असी ते इत्थे तक कहने हैं कि इनकी तो जन्नत भी रोक देनी है। हमने तो इसे जन्नत में भी नहीं, फिरदौस में भी नहीं जाने देना। हम यहाँ तक लोगों को अच्छा पनपना देखना भी नहीं चाहते फिर, क्योंकि हम इतने रिश्तों में क्या लीजिए बिटर हो जाते हैं कि वो बिटरनेस आहिस्ता आहिस्ता हमें तबाही की तरफ लेकर जाती है। तो आपको मुझे रिश्तों में जो मुश्किल लोग हैं उनसे जान नहीं छुड़ानी। आई मीन डू नॉट रन अवे फ्रॉम देम, बट क्या करें, बिगिन टू वर्क ऑन देम, काम करें। खुदावंद यही चाहता है, उसने रिश्तों की डोरियों में बांधा है और रिश्तों को ऑनर करना चाहिए। आमीन। रिश्तों को ऑनर करना चाहिए। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से कहें, खुदावंद हमें फजल दे कि हम जिस रिश्ते में भी बांधे गए हैं उस रिश्ते की ऑनर करें। और याद रखिए, आप अपने लिए प्रेयर करें, आप दूसरे फ्रीड के लिए प्रेयर करें, वक्त देना शुरू करें और ब्लेस करना शुरू करें, एनकरेज करना शुरू करें। तो याद रखिए फिर क्या होगा, मामलात जिंदगी आसान होना शुरू हो जाएंगे। जब आप भागना शुरू करेंगे तो आप रूल कूद के फलों से भी भाग रहे हैं। बेसिकली आप खुदा से कहें, खुदा मैं अपने लिए दुआ कर रहा हूँ, खुदा मैं तुझसे इल्तिमास करता हूँ कि रूल कूद के फल दे, ताकि खुदावंद मुझ में जो कमियां और घाटे हैं वो पूरे होने शुरू हो जाए। और वो रूल कुछ के फल जो हैं, अगर आप उनकी एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं रहेगा। ना बीवी मुश्किल होगी, ना मियाँ मुश्किल होगा, ना भाई मुश्किल होगा, ना बहन मुश्किल होगी, ना कम्युनिटी मुश्किल होगी, ना लोग मुश्किल होंगे, ना पादरी मुश्किल है, ना पादरी की कलीसिया मुश्किल है। कोई भी मुश्किल नहीं होगा जब आप अपने आप को आसान कर लेंगे। हालेलुया। मुश्किल लोगों से भागना नहीं है, बल्कि उन पे काम करना है। और उन पे काम करने से पहले अपने आप को आसान करें दूसरे के लिए। खुदा उन तेरा शुक्र है। मैं दरख्वास्त करूंगा बिशप जॉनसन नवाब से कि प्लीज़ वो सामने आएंगे और कलाम की शुक्रगुजारी के लिए और आज की सारे प्रोग्राम के लिए बरकत की दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और जो कुछ आज हमने खुदा के जिंदा कलाम में से सुना है,
उसे अपने बतून ज़ात में रखते हुए रब्बे ज़ुल जलाल की शुक्रगुजारी करें कि ज़िंदगी का ये कलाम ही हमें तसल्ली और तशफ़ी और तमाम तर बरक़ात से मालामाल करता है। मेरे आसमानी जिंदा खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। तेरी तमाम तर गुनागुन रहमतों, इनायतों और मोहब्बतों के लिए हम दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र बजा लाते हैं। आज की इन बेहतरीन सायतों के लिए मेरे खुदा जो तूने हम सब की जिंदगी में अता की, और हम तेरे सामने सर बसजूद हैं।